السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی معظم فخر میں خوش آمدید ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو پھوٹ ہے اس کے مزید اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب سے بھی اراکین اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے ایک نمائندہ وفد نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران احمد خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان سے خصوصی ملاقات کی ہے، وفد کی شکل میں ملاقات کی ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد تھا اس نے علیمہ خان سے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی استدعا کی ہے کہ باجی تانوں اللہ دا واسطہ جے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کر لے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کمان سنبھالنے۔ اور یہ دوسری مرتبہ ہے جب علیمہ خان کو پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالنے کا، ٹیک اوور کرنے کا یا اس کو اپنے جو ہے وہ تسلط میں لینے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے۔ اور موجودہ صورتحال کے اندر جب بشرا بی بی جیل میں ہیں، بشرا بی بی جیل میں ہیں اور پارٹی کا اس وقت کوئی ایسا سرکردہ رہنما موجود نہیں ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کیا جائے، یہ مشورہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملاقات میں ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ علیمہ خان کو کہا گیا ہے کہ پارٹی میں کنفیوژن پھیل رہی ہے، ہر لیڈر نے اپنی اپنی دکان سے جائی ہوئی ہے اور ہر لیڈر اپنا اپنا سودا بیچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی کی گراؤنڈ لیول کے اوپر پوزیشن نہ صرف بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے بلکہ پارٹی بھی کمزور ہو رہی ہے اور پارٹی کا اپنے ورکر اور عام آدمی کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بہت برے طریقے سے کمزور ہو رہا ہے۔ پارٹی کے رہنماؤں نے علیمہ خان کو یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں اس وقت لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی ورکر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں تو منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یعنی علیمہ خان کو پارٹی ٹیک اوور کر لینا چاہیے۔ علیمہ خان کے ساتھ ملاقات اور انہیں پارٹی قیادت سنبھالنے کے مشورے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور تصدیق بھی کی ہے۔ علیمہ خان کے ساتھ وفد کی صورت میں ملاقات کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی طرف سے وہ رہنما کون ہے، اس وقت کے اندر کون کون شامل تھا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ایسے کون سے سرکردہ رہنما ہیں جو پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ سے عاجز آ چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، ان تمام سوالات کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جاری اس کشمکش کے پیچھے کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ جس ڈیولپمنٹ کا ذکر میں اب آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس ڈیولپمنٹ کا تعلق جا کر امریکہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور امریکہ میں چونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی امید ہے کہ جناب اب ہمارے لیے امریکہ سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، لہٰذا وہ امریکی انتظامیہ کو اپنی جانب ان کی جو توجہ ہے وہ کرانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی صورتحال میں پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی بھی امریکہ کے جو عہدیداران ہیں، امریکہ کے جو اہم سیاسی رہنما ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتوں میں مشغول ہے اور وہاں پر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں۔ اسی تناظر کے اندر ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے اور کانگریس کی ایک سب کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کانگریشنل کمیٹی کے اجلاس میں جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والی، بلکہ ہمدردی کیا اب ان کو سیدھا سیدھا کہہ دینا چاہیے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ، وجاہت احسان خان، شہباز گل، انہوں نے اس کانگریشنل کمیٹی کے اندر انہوں نے شرکت کی اور اس کمیٹی کے اندر پاکستانی یعنی محیط پیرزادہ پاکستانی ہے نا، وہ اس کو آپ جو مرضی کہیں لیکن ہے تو وہ پاکستانی، اگرچہ اس کے پاس برطانوی نیشنلٹی بھی موجود ہے، انہوں نے اور وجاہت احسان خان نے باضابطہ طور پر کانگریس کی اس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان پر پابندیاں عائد کرانے کے لیے امریکی انتظامیہ کو آفیشل درخواست کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پر پابندیاں عائد کرا دی جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اپنی اس جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کے دوران ڈاکٹر محیط زادہ نے خطاب کیا اور اس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ کا یہ کہنا تھا کہ جو ملٹری آفیسرز اور پولیس آفیسرز 26 نومبر کے قتل عام میں شامل ہیں، امریکہ پاکستان کی جانب ایک اسپیشل ایلچی مقرر کرے اور ان افسران پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ لاکھوں پرامن لوگ جائز مطالبات لے کر اسلام آباد آئے لیکن 26 نومبر کی رات کو ان پر گولیاں ماری گئیں۔ یہ جو افسران جن پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان میں کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا نام بھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ کی طرف سے لیا گیا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک
بہت ہی خطرناک پیش رفت اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جہاں پر ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ امریکہ کی نو منتخب جو حکومت ہے وہ واضح طور پر بھارت نواز ہے، بھارت کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، وہ بھارت کی جانب واضح طور پر ٹٹ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہاں پر بھی جو کلیدی پوزیشنیں ہیں وہاں پر بھارت نواز لوگوں کو چن چن کر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر پاکستان کو سکرو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے یہ سرکردہ رہنما جنہوں نے صحافت کا چوغا پہن رکھا ہے، یہ سامنے آ کر اگر پاکستان پر پابندیاں عائد کرانے کا مطالبہ کریں، اگر وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف سمیت دیگر اعلیٰ فوجی اور سول افسران کو بلیک لسٹ کرنے کی بات کریں، ان کا جناب جو ہے امریکہ میں انٹری بین کرنے کی بات کریں، تو یہ اس کو ہم کیا پاکستان کی خدمت قرار دیں گے؟ یقینی طور پر اس کو پاکستان کی خدمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ واضح طور پر سیاسی مفادات کے لیے حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ اور کیا کیا جائے کہ اس سب کے باوجود، واضح وطن اور ریاستی دشمنی کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت وہ تمام ہمدرد، وہ تمام ووٹر، وہ تمام سپورٹر ایسے ہی لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں جو سیاست کو ریاست پر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ ریاست کو سیاست پر فوقیت ملنی چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا تضاد ہے جس کے اثرات ہمیں ہر ایک شعبہ ہے زندگی میں ملتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ سماعت جس کا ابتدا جو ہے وہ آرٹیکل 191 اے کی تشریح کے حوالے سے ہوئی تھی، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر تبدیل ہوتی ہے، اور نا اسودہ خواہشات کہ مجھے چیف جج نہیں بنایا گیا، مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، مجھے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، مجھے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ مقرر نہیں کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایسے ہی ایک جو ہے وہ کیس کی سماعت کے دوران اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بادیو نظر میں ججز کمیٹی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ افریدی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ جناب امین الدین خان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادیو نظر میں کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جب ہمارے اندر ہی ریاست کو کمزور کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو پھر ریاست کو طاقتور بنانے، ریاست کو توانا کرنے، ریاست کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے والی قوتیں کیا ہم مریخ سے امپورٹ کریں گے؟ یہ کسی جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں اس موقع پر واضح طور پر اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کو اس لیول پر لے کے نہیں جانا چاہیے جہاں پر سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے اور دشمنی بھی ریاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے، جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا وہ بول نیوز کے ٹاک شو میں، جہاں پر وہ جو ہے وہ نعیم پنچوتا کی لڑائی ہوگی اختیار ولی سے، اور دیکھیں کس قدر جو باتیں ہیں ٹیرین جیڈ وائٹ میں، اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ اگر عمران خان کی اولاد ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو عمران خان کی جو ہے وہ اولاد کے طور پر دنیا میں نہیں آئی، وہ اس کی تو خواہش نہیں تھی کہ میں نے عمران خان کی بیٹی بننا ہے۔ یہ آگے عمران خان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنانے میں ناکام ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے میں ناکام ہے کہ جناب یہ میری بیٹی ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن اس سے چونکہ سیاسی فائدہ نہیں ہونا، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، جو کہ خود اس کے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کے ہاں موجود ہے۔ اور اسی معاملے پر خود امریکن عدالتوں کے جس کے اس وقت خود پاکستان تحریک انصاف قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کی ججمنٹ ہے کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے، لیکن چونکہ اس کو تسلیم کرنے سے سیاسی فوائد نہیں ملتے، لہٰذا عمران خان اس کو تسلیم نہیں کر لے۔ اور یہ بولڈ جو نیوز ہے اس کے ٹاک شو میں بھی اسی بارے میں سوال ہوا، تکرار ہوئی، اختیار ولی نے نعیم پنچوتا سے پوچھا کہ ٹیرین وائٹ کون ہے، وہ ٹیرین وائٹ کے اوپر جناب جھگڑا بڑھتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ٹیرین ناجائز اولاد ہے، اور نعیم پنچوتا نے آگے سے کہہ دیا کہ مریم ناجائز اولاد ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یار کہ کس طریقے سے ہم اپنی سیاست کو جائز اولاد اور ناجائز اولاد کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے نعیم پنچوتا ہو یا اختیار ولی ہو، اپنے اس طرز عمل کہ وہ لوگوں کی بہن بیٹیوں پر بڑے ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر اظہار خیال کر رہے ہیں، شرمندہ ہونے کی بجائے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ادھر ناکپا انتا دو کے اندر میں ادھی بام روڑ تھی، وہ اس بات پر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جناب میں نے اب اپنا جو ہے وہ کیمرہ مین ساتھ رکھ لیا ہے تاکہ جب مجھے اختیار ولی نظر آئے میں اس کو ماروں گا اور اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا۔ وہ اس کے پر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جناب فلاں ابن فلاں گالی دے کے آگے سے کہ جناب وہ بروکر ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیں یار، یہ ہے وہ رویہ جس کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ جہاں پر سیاست کو فوقیت دی جا رہی ہے ریاست پر، اور اسی کا اظہار ہمیں امریکہ میں نظر آتا ہے معید پیرزادہ اور وجاہت احسان خان کے ذریعے، اور اس کے ذریعے آگے جاتے ہوئے ریاست پاکستان پر پابندیاں لگوانا اور ریاست پاکستان کے اہم عہدیداروں کو بین کرانا۔ اب اس میں آگے بندہ کیا کر سکتا ہے، اور پھر اس پر سیاست کرنی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نظام اس وقت اپنے کس لیول پر آ چکا ہے، اور اس نظام کا چل پانا میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کسی طرح کا کوئی امکان باقی رہ گیا۔ خیر، گفتگو کے آغاز پر جس سٹوری کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں پڑنے والی پھوٹ۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جب علیمہ خان اور اپنی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ جب وہ پشاور گئی تھیں، اس حالیہ دنوں میں، یہ بحث ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت سے، ورڈکٹ سے پہلے ایک دن کے لیے گئے تھے پشاور، اور علی امین گنڈا پور نے، ان کی حکومت نے ان دونوں کو پروٹوکول دینے سے قطعی طور پر معذرت کر لی تھی، حتیٰ کہ حکومت کا کوئی عہدیدار جا کر ان دونوں سے نہیں ملا تھا، اور اسی دن علی امین گنڈا پور نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اگر آئی ہیں تو میں کیا کروں، ان کا پارٹی میں کون سا عہدہ ہے کہ جناب میں ان کے لیے جو ہے وہ ریڈ کارپٹ ان کو ریسیپشن دوں، عمران خان کی بہنیں ہیں، اسی وجہ سے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، ادروائز ان کی کوئی پارٹی میں پوزیشن نہیں ہے، اور اس معاملے کو لے کر کافی دھینگا مشتی ہوئی پارٹی میں۔ ابھی ریسنٹلی، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، ایک ڈیلیگیشن تھا جو ملا تھا علیمہ خان سے لاہور میں، اور علیمہ خان سے اس ڈیلیگیشن نے بھی اس بات کی استدعا کی تھی کہ جناب، اور اس وقت بشرا بی بی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہاؤس کی نیکسی میں موجود تھی۔ اس ڈیلیگیشن نے علیمہ خان کو آگاہ کیا تھا کہ وہ صورتحال جو پنجاب میں چل رہی تھی نا، کہ رات کو خواب آتا تھا صبح بیگ آ جاتا تھا، ویسی ہی صورتحال اب خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ جو ہے مشال یوسفزئی جو کہ ترجمان ہے بشرا بی بی کی، وہ اب اس وقت خیبر پختونخوا میں نئی فرع گوگی کی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ وہی ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے جو بیگز ہیں وہ وصول کرتی ہے، اور بیگز وصول کر کے مبینہ طور پر بشرا بی بی کے حوالے کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا، اور ایک ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان، ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے بشرا بی بی کے اس کنڈکٹ کے اوپر غصے کا اور خفگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، اس میں ایک ڈیلیگیشن ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے یا جس میں موجود تھے میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک صاحب۔ انہوں نے ملاقات کی ہے علیمہ خان کے ساتھ لاہور میں، اور ان لوگوں نے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا اس میں جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کی تعداد تھی وہ تقریباً 15 سے 20 تھی۔ ان لوگوں نے لاہور میں علیمہ خان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج بھی اسی وجہ سے ناکام ہوا، جو فائنل کال تھی پنجاب سے لوگ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ پنجاب میں لیڈرشپ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ جو بھی بندہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلتا ہے، میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ہر کوئی آتا ہے اپنا چورن بیچتا ہے اور چلا جاتا ہے، کسی کو حقیقت میں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر سے وہ کون سا پیغام ہے جو باہر آ کر لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اب محض لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف علیمہ خان کی بات پر ہی یقین کرتے ہیں، لہٰذا علیمہ خان حقیقی آواز ہیں عمران خان کی، اور حقیقی آواز ہونے کی وجہ سے علیمہ خان کو ہی پارٹی کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے۔ علیمہ خان نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ پارٹی کے اندر یہ جو موروثیت ہے اس کے وہ سخت خلاف ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ پارٹی کے اندر آ کر ان کا جو عہدہ ہے وہ سنبھالے، جس پر یہ جو پی ٹی آئی رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ پولیٹیکل کلچر ہے کہ یہاں پر وراثتی سیاست ہی چلتی ہے۔ آپ کسی بھی جماعت کو دیکھ لیں، وہاں پر وراثتی سیاست ہی ہے، اور چونکہ یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، جب تک عمران خان فری لیڈر کے طور پر باہر نہیں آتے، صرف اس ٹائم فریم کے لیے علیمہ خان اگر پارٹی کی سربراہی قبول کریں تو یہ پارٹی کے لیے اور خود عمران خان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو لوگ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی موجودگی کے اندر جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ بالکل ایسے ہی خراب ہوتا رہے گا جیسے وہ اس وقت ہے۔ لہٰذا
بہتر یہ ہے کہ جناب یہ جو صورتحال ہے اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کے لیے علیمہ خان جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے. ان لوگوں نے تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے علیمہ خان کے ساتھ گزارے, مختلف چیزوں پر غور کیا گیا اور بتایا یہ گیا ہے کہ علیمہ خان کی طرف سے ان لوگوں کو مختلف ڈیوٹیز بھی دی گئی ہیں. ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو دیگر ان کے ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں, ان سے اس حوالے سے رائے لیں, لوگوں سے اس حوالے سے رائے لیں, اور اس کے بعد وہ عمران خان سے اس نقطے پر بات کریں گی, اور اگر عمران خان نے ان کو اجازت دے دی تو پھر وہ اس معاملے پر آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ بات ان کو واضح کرائی گئی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو رول 2 لوگ پلے کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بشرا بی بی ہیں اور ایک علیمہ خان ہے. اب بشرا بی بی چونکہ اندر ہیں لہٰذا علیمہ خان ہی وہ کریکٹر ہو سکتے ہیں, وہ پرسنالٹی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں اور عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کریں. باقی لوگ تو جائیں گے اپنی مرضی کے چیزیں سودے بازی کریں گے, اپنی مرضی کے فوائد لیں گے اور آ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ تو زبردست ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کا اب کون سا حتمی نتیجہ نکلے گا اور کیا واقعتاً علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی کی جو سربراہی ہے وہ قبول کریں گی, اور کیا واقعی عمران خان جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کو یہ اہم ترین ذمہ داری دیں گے. آنے والا وقت ہی اس کے حوالے سے کوئی حقیقی صورتحال ہمارے سامنے لا سکے گا. اپنے ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.